رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آتنا نورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمارا سفر آہستہ آہستہ تکمیل کی جانب پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں، آمین ثم آمین۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ لیڈر کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اور ہر عورت بھی لیڈر ہے کیونکہ وہ ایک ماں بھی بنے گی اور ماں بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے نشانیاں پڑھی تھیں اللہ کی۔ تو ہم لوگ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ، اس نے کہا بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، جس نے پانی پی لیا اس سے وہ ہمارے ساتھیوں میں سے نہیں، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے، پس سب نے پیا اس میں سے مگر چند آدمیوں نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی درجہ دینا ہوتا ہے نا تو اس کا امتحان لیتے ہیں کہ آیا وہ اس درجے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اب ہمارے جو پیپرز ہوتے ہیں وہ ہمارے پیپرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ اگلی کلاس میں جانے کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ ہم تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمارا پیپر لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کے لیے کہ ہم لوگ خالص ہیں بھی اس کے دین کے لیے کہ نہیں، ہم لوگ اپنے خواہشیں قربان کرنے والے ہیں بھی کہ نہیں، ہم اس کے درجے کے، اس کی محبتوں کے قابل ہیں بھی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا۔ کیسے کہ رستے میں ایک وہ لوگ صحرا سے گزر رہے تھے، رستے میں ایک کہا طالوت نے کہ ایک پانی آ رہا ہے تو نا، پانی کی ندی آ رہی ہے تو وہاں سے نا پانی زیادہ، بہت زیادہ پانی نہیں پینا، سیراب نہیں ہونا نا پانی پی کے، تو بس ہلکا سا ایک چلو بھر پانی پی کے نا، ہلکا سا بس حلق جو خشک ہے نا اس کو تر کرنا ہے، زیادہ پانی نہیں پینا، جو زیادہ پانی پیے گا وہ پھر ہم میں سے نہیں ہوگا۔ تو یہاں بتایا جائے ان میں سے سب نے پانی پی لیا تھا، بس کچھ کے علاوہ جنہوں نے نہیں پیا تھا۔ یعنی کہ جو ہر آنے والا امتحان ہے نا وہ مومن کے لیے باعث اضافہ درجات ہوتا ہے، اور منافق کے لیے باعث ذلت ہوتا ہے، اور کوشش کرنے والوں کے لیے باعث نجات ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جنہوں نے تو اپنی پیاس پر قابو پا لیا وہ ہو گئے کامیاب۔ تو یہاں سے ہمارے لیے عملی نقطہ نکلتا ہے کہ جو شخص اپنی قوت ارادی میں کمزور ہوتا ہے وہ کامیاب بھی کم ہی ہوتا ہے۔ تو جو قرآن کا رستہ ہے، جنت کا رستہ ہے، وہ کانٹوں پر ہے۔ ہمیں بہت سے رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں، ہمیں بہت جگہ اپنے پیاس کو مارنا پڑتا ہے، ہمیں بہت جگہ اپنے آپ کو سیراب ہونے سے بچانا پڑتا ہے تاکہ ہم لوگ اکٹھا منزل پہ جا کے اپنی تشنگی مٹا لیں۔ تو اب جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سیلف کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے کہ پانی نہیں پینا، اپنے آپ کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ اگر اس کے ہم ظاہر چیز لینا، جب ہم لوگ سیراب ہو جاتے ہیں، بہت سارا پانی پی لیتے ہیں، ہم لوگ نڈھال ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کوئی جنگ کرنے جا رہے تھے نا تو وہ راستے میں اتنا سارا پانی پی لیتے تو ان کے وہ کہتے ہیں پیٹ اپھٹ جاتا، اور پھر وہ جنگ کیسے کرتے۔ تو مطلب پانی پینے سے منع کیا گیا، سیلف کنٹرول سکھایا گیا۔ تو یہاں سے ہمارے لیے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کا رستہ، جنت کا رستہ سیلف کنٹرول کا رستہ ہے۔ یہ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کہ جو بھی کسی بڑے مقصد کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ارادوں کو امتحان ضرور لیتے ہیں، چاہے اس کو پیاس سے لیں، بھوک سے لیں، یا کسی بھی چیز سے لیں۔ اچھا، پانی سے روکنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ صبر اور ثابت قدمی کا امتحان لینے کے لیے پانی سے روکا گیا کہ آیا کہ میرے بندوں میں صبر ہے، وہ ثابت قدم رہتے ہیں کہ نہیں۔ خواہشات نفس کی وجہ سے روکا گیا کہ اپنے خواہشوں کو قربان کرنے والے ہیں یا نہیں۔ ضروریات زندگی کو کسی حد تک برداشت کرنے کے لیے یہ پانی کی آزمائش کی گئی، یعنی کہ جب ہمارے پاس نعمتیں آ جائیں ہم بہت زیادہ اس میں بہہ نہ جائیں، بلکہ ایک مقرر طریقے سے اس کو پورا کر سکیں، بہت زیادہ اس کے اندر بہکتے نہ چلے جائیں۔ اور عاجزی اور توکل کے لیے پانی سے روکا گیا۔ ہماری قوت ارادی مضبوط کرنے سے پانی، یعنی کہ ان کے قوت ارادی مضبوط کرنے کے لیے پانی سے روکا گیا۔ تو ہماری زندگی میں ایسے بہت سی ندیاں آتی ہیں، بہت سے سمندر آتے ہیں جس سے ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، ایک تو دین کو چن لو، یا ایک اس وقت
سیراب ہو جائیں، اس وقت اپنے پیاس بجھا لیں، تو ہمیں اس وقت اپنی پیاس نہیں بجھانی، ہمیں اس وقت پانی کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمیں ہمیشہ پیاس کے پیچھے بھاگنا ہے، ہمیں پانی کے میں نہیں لپکنا، پانی میں نہیں ڈبا دینا اپنے آپ کو، ہمیں منزل کی طرف پیاس کو اپنے تھامی رکھنا ہے اور چلتے جانا ہے، پھر ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ سمندر کو ہمارے لیے مسخر کر دیں گے۔ آگے دیکھیں یہ آ رہا ہے کہ پھر جب عبور کیا طالوت نے وہ دریا، تو ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے ساتھ کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی، مگر ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کہ چھوٹے جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھا انہوں نے پانی پی لیا، سیراب ہو گیا، اور آگے سے انہوں نے کیا کہا، ہم میں آج کچھ طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگ جالوت سے مقابلہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے وہ پانی پی کے بالکل ہی نڈھال ہو گئے تھے، تو پھر ہمت کہاں ہوتی ہے جب ہم لوگ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، ایکسٹرا کھانا کھا لیتے ہیں یا بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں، تو ہمیں سستی چھا دیتے ہیں نا وہ، اور ہم نڈھال سے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کچھ کرنے کی نا سکت نا کم ہو جاتی ہے، تو وہی ان کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ لیکن جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا، جنہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بھی غالب آ سکتی ہیں، تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پر ایک بات ہے کہ جو یقین رکھتے ہیں ضرور ملاقات کا، تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہو جاتا ہے تو ہماری پریورٹی بدل جاتی ہے، ہماری جو پریورٹی لسٹ ہے اس میں اللہ سب سے اوپر آ جاتا ہے جب ہمیں اس کی ملاقات کا یقین ہو جاتا ہے۔ آگے ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب سامنے آگے جالوت اور اس کی فوجوں کے، تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب ہم پر صبر اتار اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، اور فتح دے ہمیں کفار قوم پر۔ یہ انہوں نے پھر دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے۔ اس آیت سے ہمارے لیے عملی نقطہ سامنے آتا ہے کہ اپنے ارادے کو تو مضبوط کرنا ہے، اور اس عمل کے ساتھ ساتھ دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ دعا کس چیز کی؟ ثابت قدمی کی دعا، صبر کی دعا، کیونکہ جب دل کمزور پڑ جاتے ہیں نا تو قدم بھی لڑکھڑانے لگتے ہیں، تو دلوں کو کمزور سے مضبوط بنانے کے لیے دعا بہترین حل ہے۔ اگر ہم کامیابی کے اسباب پیدا کریں گے تو مدد اترے گی انشاءاللہ۔ توکل اور اسباب کے ملنے پر کامیابی، اور جو کامیابی کے اسباب ہے نا وہ ہے دعا اور توکل۔ اپنی پوری کوشش کر لینا، اس کو دعا کرنا کہ اللہ جی یہ کر دے، میں نے اپنی طرف سے کوشش کر دی، اللہ جی آگے آپ کا کام ہے۔ تو کبھی بھی اپنی محنت پہ گھمنڈ نہیں کرنا، اپنی محنت پہ غرور نہیں کرنا، ہاں میں نے کر دیا مجھے ملے گا۔ بے شک محنتوں کو صلہ ملتا ہے، لیکن جس دن ہم غرور کرنے لگ جائیں گے نا اس دن ہماری محنتیں ملیا میٹ بھی ہو سکتی ہیں جب ہم دعا نہیں کریں گے۔ تو اپنی زندگی میں دعاؤں کو شامل کریں، دعائیں کرنے سے ہمیں قلبی سکون بھی ملتا ہے اور ذہنی سکون بھی۔ آگے ہے یہ ہم لوگ نا عام حالات میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اگر ہمارے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ ہم پر صبر اتار دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اس آزمائش میں، اس کوششوں میں، اس آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ آگے ہے بس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا، اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے تو برباد ہو جاتی زمین، لیکن اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی اور پھر دعا کی، تو اللہ کے اذن سے داؤد نے جالوت کے لشکر کو ہرا دیا۔ اس وقت حضرت داؤد کو نبوت نہیں ملی تھی، وہ ایک عام سپاہی کے طور پہ لڑے تھے، لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں پھر ہم نے عطا فرمائی داؤد کو حکومت اور دانائی، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا، اور نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض تو یہ برباد ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکمت سکھا دی۔ حکمت کیا ہوتا ہے؟ صحیح وقت پر ٹھیک فیصلہ کرنا، گہرائی میں جا کر مطلب سمجھنا، قوت ارادی یعنی کہ ڈیسیژن پار کا ملنا، اور علم پر عمل کرنے کا طریقہ۔ اسلام پر عمل کرنے سے حکمت آتی ہے، تو اپنی زندگی میں جب ہم اسلام پر عمل کرنے لگ جائیں گے نا، دین اسلام پر، تو ہمیں گہری گہری قرآن کے پہلیاں بھی سمجھ آنے لگیں گی۔ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بچاؤ نہ کرتے تو بعض کا بعض برباد ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے ہیں۔
تو اپنی زندگی میں یہ بات شامل کر لیں کہ جو علم اور عمل ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے یہ کہ علم اور عمل ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. کوئی ایک بھی نہ سنبھال پائے تو دوسرا خود چلا جائے گا. علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کسی ایک کو بھی چھوڑا تو دوسرا چلا جائے گا. یعنی کہ اگر ہم لوگ علم حاصل کریں ساتھ ساتھ عمل کریں، اگر ہم لوگ عمل کریں تو ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کریں، دونوں کو ساتھ رکھنا ہے ہمیشہ، کیونکہ جو چیز حق سے اٹھتی ہے دوام پاتی ہے. آگے ہے تلک آیات اللہ، کہ اللہ کی آیات ہیں، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ حقائق کو حق کے ساتھ واضح کر رہے ہیں کہ نبی پاک کے سچے ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے کہ وہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی بھیجی گئی ہیں. یہ آیات، یہ قرآن اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں جو نبی پاک ہمیں پڑھ کے سنائی ہے، اور وہ بے شک ٹھیک ٹھیک اور رسولوں میں سے ہیں، اور ہم اس چیز پر ایمان لائے الحمدللہ. آگے ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. ان میں سے کسی سے کلام فرمایا اللہ نے، اور بلند کی ان میں سے بعض کے درجے، اور دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد فرمائی ان کی پاکیزہ روح سے. اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ ان کے بعد جو پیچھے آئے. اچھا، یہاں پر نا رسولوں کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ فضیلت یعنی ان کے خوبیوں میں فضیلت کی بات ہو رہی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے پاک روح سے مدد فرمائی، یعنی کہ حضرت جبرائیل کو پاک روح کہا جاتا ہے نا، ایمان و یقین والی روح. کسی کو سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ. کسی کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا، یعنی کہ حضرت ابراہیم. کسی کو کلیم اللہ، کسی کو روح اللہ، کسی حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا. تو یعنی کہ بعض کو فضیلت دی بعض پر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کا درجہ بہت بڑا ہے اور ایک کا کم ہے، نہیں. اس کا مطلب کہ اس کی خوبیاں فضیلت دی، ہر ایک کی خوبیاں مختلف تھیں. خوبیوں سے مراد معجزات مختلف تھے. جیسے حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا اور وہ کلام کر لیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنے معجزے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے معجزات تھے. تو یعنی کہ فضیلت دی ان کے خوبیوں پر. کسی سے کلام کیا، کسی کو فرزند کہا، روح اللہ کہا. تو یعنی کہ نبیوں میں تفریق جائز نہیں ہے، تفریق حرام ہے، تفضیل جائز ہے. تفریق کہتے ہیں فرق ڈالنا، یعنی کہ کچھ نبیوں میں کی نا رتبہ میں فرق ڈالنا، تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں تفصیل جائز ہے، یعنی کہ خوبیوں میں فضیلت میں کہ ہاں اس کے خوبی میں یہ فرق تھا، ان کی خوبی یہ تھی، ان کی خوبی یہ تھی، یہ جائز ہے. ایون کہ کچھ حدیثوں میں نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فوقیت نہ دو، روز قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے، میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ کو عرش کا پایا پکڑے پاؤں گا. اور اسی طرح مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ کو نصارہ نے اس سے بڑے مرتبے تک پہنچا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، یہی کہا کرو. اور یہ تو ہو گیا یعنی کہ فرق نہ ڈالنے میں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے تفصیل کرتے ہوئے اپنے فرمایا کہ قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میری شفاعت پہلے قبول کی جائے گی. اور ایک جگہ اضافہ کیا کہ مگر فخر نہ کرو اس میں. اسی طرح ہم لوگ ان کی ذات میں بڑائی کا فرق نہیں ڈال سکتے، لیکن ہر ایک کو خوبیوں میں فضیلت حاصل ہے اور ہر ایک کی منفرد خوبیاں ہیں. اور جو ان میں سے کوئی انکار کر گیا تو اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ کون کس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. لیکن ہمیں انبیاء کرام کی خوبیوں میں ہم فضیلت حاصل ہے انہیں، لیکن ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے. آگے ہے یا ایھا الذین انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. یہاں پر دلیل دی گئی ہے کہ ایمان لانے کی، کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو خرچ کرو اللہ کے راہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. ایمان لانے کی دلیل ہے کہ دین پر خرچ کیا جائے. دین
سے مراد یعنی کہ قرض حسنہ، قرض حسنہ سے مراد پہلے بھی بتایا تھا دین کی سربلندی کے لیے مال وقت وغیرہ لگانا، یہ قرض حسنہ ہے۔ اللہ کے روبرو عظمت جلالت عظمت کے آشنا ہونے کا دن قیامت ہے۔ تو قیامت کا ذکر کر کے یہاں پر انفاق پر یعنی کہ خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور انفاق کیوں ہوا؟ انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا۔ خرچ کیوں کیا؟ جس کا مقصد کیا ہے؟ انفاق کا مطلب مقصد کیا ہے؟ خرچ کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اس سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی کی کوشش کرنا، اسلام کی بقا میں اپنا حصہ ڈالنا، علم کی ترویج و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالنا، معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، یہ ہے انفاق کے مقاصد۔ اس لیے ہمیں اللہ کی راہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، تاکہ وہ دین، اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے کہ جب نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ شفاعت قبول ہوئے گی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں، یعنی کہ جو انکار کریں گے اس چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، تو پھر اس دن تو ان کو رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آگے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ مفہوم بتا دیتی ہوں احادیث کی صدقہ کرنے کے حوالے سے، تاکہ ہم لوگ آگے رمضان آ رہا ہے الحمدللہ انشاءاللہ بس پہنچنے والا ہے، بس کچھ پل دور ہے ہم سے، تو ہم لوگ تاکہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ رمضان میں صدقہ کرنے کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگوں کے معاملے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور صدقہ، ایک اور جگہ فرمایا صدقہ اہل قبور کی گرمی دور کرتا ہے، اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو اپنی زندگیوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیے۔ زیادہ یہ نہیں کہ ہمیں 100 ہزار روپیہ خرچ کرنا ہے، نہیں، ہمارے پاس 5 روپے بھی ہیں نا، تو وہ خلوص سے خرچ کریں گے نا تو وہ بھی بہت ہوں گے۔ خلوص سے خالصاً اللہ کے لیے جتائے بغیر محبت سے خرچ کریں گے نا تو 5 روپے 10 روپے بھی بہت ہوں گے۔ تو اپنی زندگی میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، تاکہ روز محشر ہم اپنے خرچ کرنے کے سائے میں ہوں۔ آگے ہے آیت الکرسی، قرآن کی سب سے بڑی آیت یہ نہیں ہے، ایسا لوگوں کا کہنا ہے، لیکن قرآن کی سب سے بڑی آیت آگے آئے گی سورہ بقرہ میں، وہ ہے، لیکن آیت الکرسی نہیں ہے، لیکن اس کے ہم فضیلت بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے تو کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے بغیر اس کی اجازت کے، جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے جو بعد میں ہونے والا ہے، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، اور وہی سب سے بلند عظمت والا ہے۔ یہ مفہوم ہے کہ ہر چیز کے کوہان اور بلندی ہے۔ قرآن کی کوہان سورہ بقرہ اور بقرہ کے سردار آیت الکرسی ہے۔ یہ قرآن کی بزرگ اور معزز آیت ہے۔ آیت الکرسی سب آیتوں کی سردار ہے۔ اس کی فضیلت ہے کہ فرض نماز کے بعد پڑھنے والے کو موت کے علاوہ جنت میں کوئی چیز نہیں روکتی، یعنی کہ جو بھی فرض نماز پر آیت الکرسی پڑھتا ہے نا وہ مرتا ہے اور جنت میں چلے جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کو روک نہیں سکتی۔ آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سونے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس آیت میں اخلاقیات، معاملات، خوشی، تجارت، غم سب توحید سے پھوٹتے ہیں نا، جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنا ہی کردار مضبوط ہوگا۔ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ معبود ہی وہی ہے۔ معبود کے معنی کیا؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی غلامی کی جائے۔ تو الہ کون ہوتا ہے؟ حیران کر دینے والا، حیرت میں ڈال دینے والا الہ کا ایک مطلب ہے، لیکن اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ سب کو زندہ رکھنے والا ہے، یعنی کہ پہلے ہر باطل کے طریقے کی نفی کرنا، پھر اقرار کرنا کہ لا نہیں الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے۔ اسلام ان دونوں چیزوں سے مکمل ہے، وہ زندہ بھی ہے اور وہ
زندہ رکھنے والا بھی ہے۔ الحیّ وہ ہستی جسے نہ موت آتی ہے نہ ہی کبھی آئے گی، اور قیوم جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رکھنے والا ہے، اس سے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یعنی کہ اس عقیدے سے ہمارے اخلاق سنورتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے گا نا کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کی دسترس میں ہے، تو ہمیں یقین ہو جائے گا۔ غم آتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بہتری سوچی ہوگی۔ خوشی آتی ہے، شکر ہے اللہ جی آپ نے یہ بہتری سوچ دی۔ کوئی پریشانی آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں اسی کا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو عقیدہ ہے نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی زمین و آسمان میں ہے اسی کا ہے، اس سے ہمارے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے، صبر آتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، حسد جلن پیدا نہیں ہوتا، حکمت پیدا ہوتی ہے، جو اس عقیدے پر ایمان لے آئے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آگے ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے بغیر اس کی اجازت کے۔ یہاں پر ایک چیز ہمیں خوشی دیتی ہے کہ یعنی کہ ہماری سفارشیں ہوں گی، لیکن کون کرے گا ہماری سفارش؟ جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ ہاں تم سفارش کر دو اس کی۔ ہر کوئی اٹھ کے ہماری سفارش نہیں کرے گا، نہ ہی یہ پیر مرید ہماری سفارش کر دیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیں۔ آگے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور کوئی بھی چیز اس کے علم کو کوئی بھی چیز گھیر نہیں سکتی اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جتنا علم دینا چاہتے ہیں نا اتنا ہی دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ غیب کا بھی علم اتنا ہی معلوم ہوتا ہے انبیاء کو یا لوگوں کو تو خیر کیا، انبیاء کو اتنا ہی غیب معلوم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ان کو خود سے معلوم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں تو ان کو علم ہوتا ہے، اس کے علم پر کوئی بھی دسترس نہیں پا سکتا۔ آگے وسع کرسیہ السماوات و ما فی الارض، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کا ثبوت دلیل دی جا رہی ہے کہ اس نے زمین اور آسمان میں اپنے آپ کو پھیلا ہوا ہے، اس کی سمایا ہوا ہے، اسے تھکاتی نہیں ہے زمین و آسمان کی حفاظت۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہی سب سے بڑا اور بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ کے بڑے ہونے کا علم سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بڑے ہونے سے ہمارے اندر سرکشی ختم ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ذات اللہ کی بڑی ہے تو ہمارے اندر کا غرور ختم ہوتا ہے، دنیا کی بڑائی نکلتی ہے، ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے جب ہم یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، ہمارا سرپرست ہے۔ جب اللہ کے شعور کو، اللہ کے اپنے ساتھ یقین پیدا کر لیتے ہیں، ہمارے اندر ادب پیدا ہوتا ہے، غرور ختم ہوتا ہے، انسانوں کا خوف ختم ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ اپنی زندگی میں یہ یقین لے آئیں کہ اپنی ذات، صفات، ہر لحاظ سے اللہ کی ذات سب سے بلند ہے۔ سو ڈونٹ ٹیک ٹینشن اینڈ بی کیئرفل کہ اللہ رب العزت ہے نا، اور ہاں اللہ ہے، تو اپنے اندر اللہ کے علم پہ گفتگو کرنے سے ہمارے اندر نا علم بڑھتا ہے، ہم اللہ کو جانیں گے، اس کے متعلق باتیں کریں گے تو ہمارے اندر آگہی آئے گی، شعور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز، بات، سوچ، انسان، دل، معاملات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سورج کہہ رہی ہوں، آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، وہو العلی العظیم، وہی سب سے عظمت والا اور بلند ہے۔ آگے ہے لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک خوب واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے، تو جو انکار کرے شیطان اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط، بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جو نہیں ٹوٹنے والا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ یہ جو لفظ ہے اکراہ فی الدین، یہ لوگوں نے اس کو بہت غلط لیا ہے کہ کوئی بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نمازیں پڑھو تو وہ کہتے ہیں دین میں کوئی سختی نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، گانے نہ سنو، میوزک نہ سنو تو کہتے ہیں دین میں کوئی سختی نہیں ہے تو تم لوگ سختی کیوں کر رہے ہو۔
بے شک دین میں سختی نہیں ہے، لیکن دین لینے میں کوئی سختی نہیں ہے کہ کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے یا کوئی کافر ہے، ہم اس کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ تم دین میں آؤ، اس میں سختی نہیں ہے۔ لیکن جو ایک دفعہ دین کو قبول کر لیتا ہے، دین اسلام کو، پھر اس کو اس کے احکامات ماننے پڑتے ہیں۔ دین کے احکامات میں سختی ہے، دین میں سختی نہیں ہے، اس کو قبول کرنے میں سختی نہیں ہے۔ تو جب ہم ایک دفعہ، ہم نے پہلے پیچھے پڑھا ہے نا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جب ہم دین کو ایک دفعہ قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں اس کے ہر عمل کو ماننا ہے، اس کے ایک ایک عمل پر شعور کے ساتھ یقین رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ دین کے عمل کرنے میں زبردستی ہے۔ دیکھو نا، جب کسی پر محبت کے راستے واضح ہو جاتے ہیں، پھر انہیں زبردستی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب ہم لوگ محبت سے دین میں داخل ہوں گے نا، تو ہمیں یہ دین زبردستی کا اور مشکل نہیں لگے گا، کیونکہ صرف محبت کا رستہ ہوتا ہے، اور محبت کے راستے بہت خوبصورت ہوتے ہیں جب ان سے محبت سے چلا جائے، ان کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ تو یہاں پہ ہے نا، آگے ہے بے شک گمراہی واضح ہوگے تو جو انکار کرے بالطاغوت، طاغوت کا، اور ایمان لے اللہ کے ساتھ، اس نے پکڑ لیا ایک مضبوط کڑا۔ طاغوت سے مراد اللہ کے علاوہ ہر چیز، شخص، خواہشات کا نام طاغوت ہے جو خود پر عمل کرنے کی پر مجبور کرے۔ اگر ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک کوئی خواہش ہمیں اپنے آپ پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہے، تو یہ ہمارا طاغوت ہوا۔ کوئی انسان ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف کوئی انسان کا حکم ہے، اور اگر ہم لوگ اس انسان کا حکم مانتے ہیں تو وہ ہمارے لیے طاغوت ہے۔ تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے گا، یعنی کہ اس سے بچے گا، تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، اللہ کی محبت کا حصار، اللہ پر ایمان یعنی کہ اسلام۔ تو جو لوگ پھر مضبوط کڑا پکڑ لیتے ہیں، جو آگے ہے لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جب ہم ایک دفعہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا محبت سے، تو ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم تنہا نہیں ہوتے ہیں، جہالت ہمیں پریشان نہیں کرتی ہے، ہمیں علم کا نور ملتا ہے، خواہشاتیں ہمیں تکلیف نہیں دیتی ہیں، ہم لوگ بے سہارا نہیں ہوتے ہیں، ہمیں نقصان نہیں اٹھانا پڑتا جب ہم لوگ عروۃ الوثقی یعنی کہ اللہ کی محبت، اللہ کے دین اسلام کو تھام لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات، ہم تھام لیں محبت سے تو محبت میں عمل فیصلہ کن ہے، صرف ہاں محبت ہے محبت ہے محبت ہے نہیں، اس سے ہمیں عمل کر کے اپنے عملوں سے ظاہر کرنا ہے، اپنی نمازوں سے، اپنی زکوٰۃ سے، اپنے صدقے سے، اپنی روزوں سے، کہ ہاں ہمیں محبت ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جو خالص اسلام والا ہوتا ہے نا، وہ کبھی دنیا اور پریشانیوں کو روک نہیں بناتا، تقدیر پر راضی نہ ہونے والے آگ میں جلتے رہتے ہیں، اس لیے دل سے اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا چاہیے کہ ہاں اللہ یہ ہو گیا، میں دل و جان سے تیرے ہر فیصلے پہ راضی۔ تو اللہ کے ہر حکم پہ جب ہم راضی ہونے لگ جائیں گے تو یقین مانے ایک دن اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آگے ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، جو نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیطان ہیں، جو نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیرے کی طرف، یہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو طاغوت کو چھوڑتے ہیں، جو خواہشوں کو دفناتے ہیں اور اللہ کو حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان ایمان لانے والوں کا دوست ہے، مددگار ہے، جو ان کو اندھیروں سے روشنی کی جانب لے جاتا ہے، یعنی کہ جہالت کی تاریکی سے علم کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کرنے والوں کو کفر کے اندھیرے سے اسلام کے چراغ کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کرنے والوں کے لیے شرک کی طریقے سے توحید کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے لیے طاغوت چھوڑنے والوں کو حسد بغض کے اندھیرے سے عاجزی کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کوشش کرنے والوں کے لیے باطل کی شر سے حق کے راستے کی جانب لے جاتا ہے۔ اور آگے ہے جو لوگ طاغوت کو دوست رکھتے ہیں، طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، تو شیطان اس کا ساتھی ہے۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے پاس علم آنے کے باوجود ہمیں اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، اسلام اور عاجزی آنے کے باوجود ہمارے اندر تکبر لے آتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانے گا نا،
وہ طاغوت سے دوستی کرے گا، اور جو طاغوت سے دوستی کر گزرے گا وہ اندھیروں کی طرف سے دھکیل دیا جائے گا، اندھیروں کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور یہ اہل جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا کوئی طاغوت تو نہیں ہے، کیا ہماری کوئی ایسی خواہش، ایسا انسان یا معاشرے میں کوئی ایسے لوگ جو ہمیں اللہ کے حکم سے روک رہے ہوں اور ہم ان کی پیروی کر رہے ہوں تو وہ ہمارے طاغوت ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں کوئی طاغوت ہے تو اس کو ابھی کے ابھی نکال پھینکیں، کیونکہ ہر وہ چیز، شخص، خیال، سوچ، خواہش جو اللہ کا حکم ماننے کے بجائے اپنے حکم ماننے پر مجبور کرے وہ طاغوت ہے۔ تو اپنی زندگیوں سے آج اسی وقت طاغوت کو نکالیں۔ کیونکہ یہ ہمیں اندھیروں میں دھکیل دے گا، وہ اندھیرے جو دوزخ کے اندھیرے ہوں گے، جو شدت تپش کے اندھیرے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا، محبت کا، اسلام کا نور عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنی فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ اللہ ہمارے دل کو نور بنا دے، اللہ ہماری آنکھوں میں، اللہ ہمارے سماعت میں نور داخل کر دے، اللہ ہمارے لیے نور مکمل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔